اللہ اکبر. ایک دن جا رہے ہیں دونوں بھائی, خدا کی قسم جوڑی چاند سے زیادہ حسین تھی. اتنے حسین چہرے تھے جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا. سوچو جب چلے نا دونوں, راستے میں کچھ لوگ ملے, کہا ہمیں ضرورت ہے, بھوک پیاس لگی ہے, کچھ ہے. جو زیادہ رہا تھا شہزادوں کے پاس اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا, لو جاؤ. حسنین کریمین دے کے اپنا سب کچھ چل دیے. آج اگر کہہ دیا جائے کہ صاحب جلسے کے لیے 50 روپے چاہیے, جیب میں ہاتھ رکھ کے کہتا 100 روپے ہیں. 100 روپے کا صبح کو گوشت آئے گا, شام کو یہ آئے گا 50. حساب لگا کے جیب میں ہاتھ رہنے دیتا, نکالتا نہیں باہر. اور یار کبھی اگر ان کے نام پہ مانگا جائے نا تو جیبیں خالی کر دیا کر. عقیدہ یہ رکھا کر, میں نے اپنی جیب آپ کے نام پہ خالی کی ہے, میرا گھر کیسے چلے گا یہ آپ جانے, آپ کے نام آ جانے. عقیدے بھی درست کر لو. یہ ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہو گئے. بس غور کریں, سب کچھ دے دیا اٹھا کر کے. آج ہمارے دروازے پہ فقیر آتا ہے تو ہم یوں دیکھتے ہیں اسے, اور دینا تو ہوتا نہیں ہے. کہتے شرم نہیں آ رہی تجھے, مانگنے چلا آیا, ہٹا کٹا کام کر لیتا. اور یار جب تیرے دروازے پہ کوئی بھکاری آئے نا تو یہ سوچا کر پتہ نہیں کون سی غلطی کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا رسوا کیا. اسے دیکھ کے تو سبق حاصل کر. اگر تو دے نہیں سکتا تو کسی کو رسوا نہ کر, کسی کو ذلیل بھی مت کر. اگر تو دے نہیں سکتا تو کسی کی عزت اچھالنے کا تجھے حق بھی نہیں ہے. دروازے پہ اگر کوئی سائل آئے, میرے حضور کا فرمان ہے, اگر تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند آئے تو یہ مت دیکھ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے, یہ دیکھ ضرورت سے آیا ہے. اگر تو دے سکتا اس کی ضرورت پوری کر دے. اور یار یہ ہمیں سکھایا گیا تھا, آج ہم رسوا کرتے ہیں. کتنی گالیاں دیتے ہیں. اگر بانٹنے پہ آتے ہیں, رمضان میں امیروں کے دروازوں پہ اسٹال لگا کرتے ہیں تو کیمرے پہلے لگا کرتے ہیں, ضرورت کا سامان بعد میں لایا جاتا ہے, تو غریبوں کی لمبی لائن لگا دی جاتی ہے. وہ صبح سے دوپہر تک روزے کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں. کیوں کھڑے ہو؟ سیٹھ صاحب آج کپڑے تقسیم کریں گے. کوئی کہتا ہے کہ عید کا تحفہ تقسیم کریں گے. اور یار صبح سے دوپہر ہو گئی ہے, سیٹھ اپنے کمرے میں اے سی میں لیٹا ہوا ہے, غریب لائن میں کھڑا ہے. اور شرم کیا کرو, حیا کیا کرو, کسی کو رسوا اور ذلیل نہ کیا کرو. سوچ تو صحیح, آج جس لائن میں غریب کھڑے ہیں, خدا کی بارگاہ میں دیر لگی ہے. اللہ اکبر, اگر وہ چاہے تو منٹوں میں اٹھا کے تخت سے تختے پہ لٹا سکتا ہے. جو کسی کو غریب بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے, امیر بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے. اترانا کس بات پر ہے؟ اگر تجھے پتہ لگ جائے تیرے دروازے پہ مصطفیٰ کا امتی آیا کھڑا ہے تو یار دیر نہ لگایا ہے, اس نے چھوڑ دیا کر, اپنے عیش کو بھول جایا ہے, صرف مصطفیٰ کی نسبت یاد رکھ لیا کر. کیا امتی کھڑا ہے کہ سوچ دروازے پہ جلدی آیا, تو تجھے ضرورت پوری کر دے, مدینے والا اپنی ضرورت پوری کر دے. لیکن اگر ہم ٹائم سے نکلیے تو ہمیں سیٹ کون کہے گا, ہمیں امیر کون کہے گا. آتے پھر غریبوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے, اخبار میں فوٹو چھاپے جاتے ہیں. اور یار اگر اس کی جگہ تیرے بیٹی کی ویڈیو وائرل کی جائے تو, اگر ان غریبوں کی جگہ تیرے بچوں کو لا کر کے اخبار میں فوٹو دیے جائے تو اس پہ کیا گزرے گی. اور یہ مت سمجھنا غریبوں کا کوئی وارث نہیں ہے. خدا کی قسم جس کا کوئی وارث نہیں اس کا مدینے والا مصطفیٰ وارث ہے. کسی کو لاوارث مت سمجھنا, اور ظلم بھی مت کرنا کسی پر لاوارث سمجھ کر کے. اللہ نے طاقت دی ہے تو صحیح استعمال کرنا, غلط استعمال نہ کرنا. یہ تاریخ کربلا ہے اور یہی پیغام کربلا ہے. آج بندے کو ذرا سی طاقت مل جائے حضرت, پھر تو وہ غریبوں کو نکلنے ہی نہیں دیتا. اگر 4 ویلر والا سامنے سے آ رہا ہے نا تو موٹر سائیکل والے کی خیر نہیں ہے. موٹر سائیکل والے کی نظر میں سائیکل والے کی اوقات نہیں, سائیکل والے کی نظر میں پیدل والے کی اوقات نہیں, اور پیدل والے کی نظر میں ننگے پیر والے کی اوقات نہیں, اور ننگے پیر والے کی نظر میں محتاج کی اوقات نہیں. کیا یہ ہے ہمارا اسلام؟ یہ ہمارا دین ہے؟ اور بدلو یار طریقے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کمزوروں سے پیار کیا, غریبوں سے پیار کیا کرو. آج ہمارے سماج میں ایک کمی بہت بڑی ہے. مبارک بھائی, ایک بھائی اگر ڈاکٹر بن گیا, دوسرا اگر مزدور ہے, تو ڈاکٹر مزدور کو اپنا بھائی کہنے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک بات بتا دوں, بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں, چھوٹے بھائی میری بات غور سے سن. اگر چھوٹے کامیاب ہوتے ہیں نا تو اکثر ان کی کامیابی کے پیچھے بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر چھوٹا ڈاکٹر بنا ہے نا تو ڈاکٹر بننے کے بعد بڑے بھائی کو فراموش مت کرنا. اس لیے کہ اگر اس نے مزدوری نہ کی ہوتی نا تو تیری ایک دن کی فیس نہیں بھری جا سکتی تھی. اگر اس نے سورج اپنے سر پہ لے کر کے تیرے اوپر سایہ نہ کیا ہوتا تو آج تیری یوں عزت نہ ہوتی.
آج ہم اگر بڑے ہو گئے تو غریب کو دیکھنے تیار نہیں. اور کوئی پوچھے یہ کون ہے تیری بستی میں، کہتا میرا پڑوسی ہے. بھائی کو بھائی کہنے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر ماسٹر کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو کہتا نہیں بھائی آج ذرا دوپہر سے غائب ہو جانا، اس لیے کہ میرے گھر میں وی آئی پی مہمان آنے والے ہیں، تمہیں دیکھیں گے تو شرم سے میری گردن جھک جائے گی. او یار کس کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے، یہ رشتے میں تیرا بھائی لگتا ہے، تیرا خون ہے، یہ بھی اسی ماں کی گود میں پلا ہے جس ماں کی گود میں تو پلا ہے. کہتے تھا کہ آج مت آنا، دوپہر سے وی آئی پی مہمان آنے والے ہیں. اور خدا کی قسم ڈر اللہ کے عذاب سے، اگر تجھے ڈاکٹر بنایا ہے تو رب کی قدرت نے بنایا ہے. اگر تجھے رب نے تجھ پہ کرم نہ کیا ہوتا تو تیرے ہاتھ میں بھی ٹھیلا ہوتا، تیرے ہاتھ میں بھی مزدوری کا سامان ہوتا. اللہ اکبر. آج بھائیوں کو یہ کہہ کے دل توڑ دیا جاتا ہے کہ تم میرے گھر میں قدم مت رکھ دینا، اس لیے کہ تم غریب ہو میں امیر ہوں. میرے مہمانوں کے بدن پہ قیمتی کپڑے ہوں گے، تمہارے بدن پہ میلے کچیلے کپڑے ہوں گے. اور یار سوچا کرو، اس کے بعد آ کے کہتے ہو حضرت دعا کر دو، مولانا کو تعویذ دے دو. ان دعا اور تعویذوں سے پھر کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر تُو نے بھائی کا دل دکھایا ہے تو کوئی تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تجھے اگر دعا کی ضرورت ہے تو مولویوں کے دروازے پہ بعد میں جانا. پہلے ایسا کیا کر، اگر تیرے قریب میں تیرا غریب بھائی رہا کرتا ہے، آج تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا بنا ہے، غریب بھائی چٹنی سے کھا رہا ہے، تو اپنے دسترخوان کا کھانا اٹھا، غریب بھائی کے دروازے پہ چلا جا. دروازہ کھٹکھٹا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہتے ہیں تیرا بھائی آیا ہے. اور جانے کے بعد اس کے دسترخوان پر اپنا لے جایا ہوا کھانا رکھ دے، اس کا کھانا اپنے آگے رکھے، اپنا کھانا اس کے آگے رکھے. اور یار اپنے ہاتھ سے لقمے والا بھائی کے منہ میں دے دے. اور خدا کی قسم تیرے ہاتھ کا دیا ہوا لقمہ جیسے حلق کے نیچے جائے گا، ادھر لقمہ جگر کو جائے گا، جگر کو ٹھنڈا کرے گا. ادھر بھائی کا جگر ٹھنڈا ہوگا، ادھر مدینے والا استعداد سے راضی ہو جائے. یار مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی، مجھے نہیں آتا ایک رات میں تمہیں جنت بانٹ کے چلا جاؤں. یاد رکھو اصل حسینی وہی ہے جو بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اصل حسینی وہی ہے جو بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے. غور کرنا پیارے، میری بات پہ توجہ دینا. شہزادے چلے گئے، مانگ لیا کسی نے حضرت جو ہو وہ ہمیں کچھ مدد کر دے. آپ کے پاس جو تھا سب کچھ دے دیا. سفر کرتے کرتے 350 میل کا فاصلہ تھا، کوئی کم تو نہ تھا، 600 کلومیٹر تقریباً 650 کلومیٹر لگ بھگ بنتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. غور کرنا میری بات پہ. چلتے چلتے بھوک لگی، زیادہ راہ کچھ تھا نہیں. آقا حسین نے حسن کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے بھائی بھوک لگی ہے. کہا پھر کہا کوئی انتظام نہیں ہو جائے گا؟ کہا چلو اللہ انتظام کرے گا. یہ کہہ کے آگے بڑھے نا، جنگل میں ایک جھونپڑا نظر آیا. حسن کہتے ہیں حسین جی بھیا ذرا دروازے پہ جا کے آواز تو دو، دیکھو کوئی ہے کہ نہیں اس گھر میں. اللہ اکبر. آئے شہزادے، دروازے پہ آواز دی، کوئی ہے؟ ایک خاتون باہر نکلی، آ کے دیکھا چہرے کو، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا ماں بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ جیسے اتنی بات کہی خاتون کہنے لگی بیٹے گھر میں تو کھانے کچھ نہیں ہے، ہاں ایک پیالہ دودھ کا موجود ہے، کیا دودھ لا دوں؟ کہا ہاں ماں لا دیجئے. ماں نے دودھ کا پیالہ دیا ہے. آدھا پیالہ آقا حسن نے دودھ پیا، آدھا پیالہ دودھ آقا حسین نے پیا ہے. شہزادوں نے آدھا پیالہ دودھ پیا. جب جانے لگے ماں نے آواز دی اور بچو میرے بیٹو ذرا ٹھہرو تو. دونوں شہزادے ٹھہر گئے. ماں کیا بات ہے؟ کہ تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے، ذرا ایک بار جاتے جاتے ماں کا نام تو بتا کے چلے جاؤ. وہ ماں کتنے نصیبوں والی ہوگی جس ماں نے تمہیں جنم دیا ہوگا، کتنی مقدر والی ماں ہوگی جس کی گود میں ایسے بیٹے پلے ہوں گے. حسنین کریمین مسکرائے، کہنے لگے ماں نام پوچھ کے کیا کرے گی؟ کبھی وقت مل جائے تو ہمارے مصطفیٰ کے مدینے آ جانا، وہی ہمارا پتہ مل جائے گا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے شہزادے واپس آ گئے ہیں. کچھ سال گزرے ہیں. ایک دن کیا ہوا، مدینہ شریف میں یہی خاتون گھوم رہی تھی اور اچانک امام حسین کی نگاہ پڑی. دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں. ہاتھ پکڑا، کہنے لگے ماں میرے گھر کی مہمان بنو گی؟ بڑھیا کو پتہ نہ تھا کون ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹے آپ گھر لائے ہیں. 3 دن تک اس خاتون کی خدمت کی. 3 دن کے بعد خاتون کہنے لگی بیٹے میں جانا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور سے سننا. آپ نے فرمایا ماں جانا ہے؟ کہا ہاں. کہا ٹھہریے. آپ نے 1000 بکریاں لی ہیں اور 1000 درہم لیے ہیں. بوڑھی خاتون کی گود میں درہم رکھے اور بکریوں کا ریوڑ اشارہ کر کے کہا ماں یہ درہم میری طرف سے ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ بھی میری طرف سے ہے. بوڑھی جب جانے لگی ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ماں ٹھہر، ابھی تو آدھے پیالے دودھ کا حق
وقت ملا ہے، ابھی آدھا پیالہ باقی ہے۔ یہ کہہ کے آقا حسین کی چوکھٹ پہ حسن کی چوکھٹ پہ لائے، کہتے بھائی پہچانا خاتون کو؟ امام حسن نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان گئے، کہا بھائی تم نے کیا کہہ دے دیا؟ کہتے 1000 درہم دیے ہیں، 1000 بکریاں دی ہیں، اتنا سننا تھا۔ حسن مسکرائے، کہتے بھائی میں تم سے بڑا ہوں، رشتے میں تم سے بڑا ہوں، تو اس لیے حق بھی زیادہ بنتا ہے۔ آپ نے 2000 بکریاں دی ہیں، 2000 درہم دیے ہیں، 3000 بکریاں ہو گئی ہیں، 3000 درہم ہو گئے ہیں۔ پوری جب چلنے لگی، کہنے لگی بیٹے میں اس جگہ سے بکریاں باہر تک کیسے لے کے جاؤں گی؟ کہا ماں ہم پہنچا دیتے ہیں۔ دونوں شہزادے باہر تک آئے ہیں بکری پہنچانے کے لیے۔ جب مدینہ شریف کے باہر آئے، خاتون جب جانے لگی، مڑ کے کہنے لگی بیٹے اتنی مہربانی کی ہے، ایک بار ذرا بتا تو دو تم کون ہو؟ جب اتنا کہا شہزادے مسکرائے، کہتے ماں تم نے ہمیں نہیں پہچانا ہے لیکن ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ کہا کون ہو بیٹے؟ کہا میں یاد کر ایک دن تیرے دروازے پر تو شہزادے آئے تھے۔ ہاں بیٹے آئے تو تھے، انہوں نے دودھ مانگا تھا۔ ہاں مانگا تو تھا۔ کہا ماں وہی شہزادے ہم ہیں، آدھا پیالہ میں نے پیا تھا، آدھا میرے بھائی حسن نے پیا تھا، ہم وہی شہزادے ہیں۔ پوری کہنے لگی میرے بچوں تو آج ہم نے اس دودھ کا بدلہ دیا ہے۔ کہتے نہیں ماں یہ جو تجھے دیا ہے یہ بدلہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی ریت ہے، جب کوئی ہمارے گھر سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا۔ یہ تو ہمارے گھر کا اصول ہے، لیکن بات بدلے گی تو قیامت والے میدان قیامت ہوگا، مصطفیٰ بھی ہوں گے، ماں فاطمہ بھی ہوں گے، بابا علی بھی ہوں گے، بدلہ اصول دیں گے۔ کیا بدلہ دو گے؟ تب شہزادوں نے کہا تھا ماں دودھ کا بدلہ اس دن دیں گے، تو نے ہمیں دودھ پلایا ہے، ہم ہاتھ پکڑ کے تجھے ہو دوسرے کے چاچ پلا کے دکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد حسین کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ اللہ اکبر آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ یہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا، اگر سخاوت پہ بات کی جائے تو راتیں کم پڑ جائیں گی۔ اور آگے بڑھئیے، اب میں چلتا ہوں کربلا کی طرف۔ یاد ہے نا حبیب ابن مظاہر؟ اللہ اکبر، جب میرے حسین مدینہ شریف سے جانے لگے تو آپ نے حبیب ابن مظاہر سے کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں اور اگر جی چاہے تو تم بھی آ جانا۔ اس وقت حبیب ابن مظاہر کی عمر شریف 72 سال تھی۔ کتنی؟ 72 سال۔ کسی 72 سال کے بوڑھے کے پاس بیٹھنا اور دیکھنا 72 سال کا اثر کیا ہوتا ہے۔ 72 سال عمر شریف تھی۔ اللہ اکبر، غور کرنا، آپ مکہ شریف پہنچ گئے، پھر وہاں سے خط لکھا حبیب میں کربلا جا رہا ہوں اور شاید یہ آخری سفر ہوگا، جی چاہے تو کربلا آ جانا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حسین کربلا بعد میں پہنچے تھے، حبیب ابن مظاہر کربلا پہلے پہنچ گئے تھے۔ ایسی یاری تھی، اور میرے مصطفیٰ نے دعا بھی دی تھی نا، یا اللہ میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، اب مرتے دم تک ان دونوں کو جدا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، حبیب کربلا پہنچے، پھر وہ رات بھی آ گئی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، جس رات میں جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے، 10ویں شب آ گئی۔ میرے امام نے سنا ہوگا، آپ نے فرمایا تھا عباس چراغ بند کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا چراغ جلاؤ، چراغ جلا، کوئی تبدیلی تقریر کے بعد نہ تھی۔ اتنا فرق تھا، جب چراغ بند کیا گیا تھا تو آنکھیں سوکھی تھیں، جب چراغ جلایا گیا تھا تو آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ میرے امام نے فرمایا گئے نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، اپنی تلوار آقا حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہنے لگے حسین آپ اس لیے واپس کر رہے ہیں کہ ہماری سفید داڑھی ہے؟ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں گے حسین کی جماعت میں بوڑھے ہیں۔ کہا تھا حسین اگر یہ سمجھ رکھے ہیں کہ سفید داڑھی کی وجہ سے لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، کہنے لگے یہ ہماری تلوار ہے، ہمیں واپس نہ بھیجئے، ہمیں اپنے ہاتھ سے ہمارا سر قلم کر دیجئے، ہمیں مرنا تو گوارا ہے، حسین دامن چھوڑ کے جانا گوارا نہیں۔ اتنی بات کہی، اللہ اکبر، بس مہر کر غلامی پہ سب کی۔
ایک جملے نے فیصلہ بدل دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ پھر اپنے اپنے خیموں میں, آج آخری رات ہے, اپنے رب سے دل کھول کے باتیں کرو. یہ جو 10ویں شب تھی نا, آپ نے فرمایا تھا آج اپنے رب سے دل کھول کے باتیں کر لو. سب اپنے اپنے خیمے میں آئے ہیں. صبح کا سویرا ہوا ہے, فجر کی اذان ہوئی, نماز با جماعت ہوئی ہے. نماز کے بعد جب حبیب امام حسین کی جماعت کی طرف عمرو بن سعد نے سب سے پہلا تیر پھینکا تھا, اور پھینکنے کے بعد کہا تھا یزیدیوں گواہ رہنا, جس نے حسین پہ پہلا تیر چلایا وہ عمرو بن سعد ہے. اس تیر کے پھینکنے کے بعد اس نے چیلنج کیا. میرے امام نے پہلے خطبہ پڑھا, خطبہ پڑھ کے واپس آ گئے. اب ذرا غور کرنا, جب آئے نا واپس آواز آئی حسین ہے کوئی مقابلے کا, اگر ہو تو بھیجیے. اللہ اکبر, اتنی آواز کا آنا تھا. سب سے آگے حبیب ابن مظاہر آئے, لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے ہیں. آ کے کہتے حسین مجھے اجازت دے دے. جب اتنی بات سنی میرے حسین نے یوں چہرہ دیکھا, دیکھتے کہنے لگے میرے 72 سال کے بوڑھے یار تو کیا کرے گا 22,000 کے مقابلے میں جا کے. کہتے ہیں آقا حق غلامی تو ادا کر لینے دیجئے, آج اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دیجئے, پھر دیکھنا یہ 72 سال کا بوڑھا کیا کرتا ہے. اتنا سنا میرے امام نے اپنے ہاتھ سے تلوار حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں دی ہے. اس کے بعد 72 سال کے یار نے کہا تھا حسین آخری بار اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ سوار کر دیجئے. جب آئی نا سواری کی باری, اللہ اکبر, میرے امام سواری کے پاس آئے ہیں. حضرت حبیب نے کہا تھا حسین ایک قدم پیچھے ہٹائیے. میرے حسین نے قدم پیچھے ہٹایا, کربلا کی خاک سے مٹی اٹھائی ہے حبیب ابن مظاہر نے. وہی بچپن کا اصول ہے, مٹی اٹھا کے ہونٹوں سے لگا کے چومی ہے, چومنے کے بعد سر پہ ڈالی ہے. ڈالنے کے بعد کہتے آقا اب سوار کر دیجئے. اللہ اکبر, جب سوار کیا ہے میرے حسین نے, حبیب نے تلوار سنبھالی ہے, اور تلوار سنبھالنے کے بعد آخری سلام کیا تھا آقا حسین کو. کربلا کے میدان کی طرف گئے ہیں, لوگوں نے دیکھا تھا 72 سال کا بوڑھا آ رہا ہے. 22,000 میں ہنسی پڑ گئی. یہ کیا مقابلہ کرے گا ہمارا, اس کی اوقات کیا ہے, یہ تو 3 دن کا پیاسا بھی ہے, 72 سال کا بوڑھا بھی ہے. جیسے حبیب آئے ہیں, آنے کے بعد جب تلوار نکالی ہے نیام سے, اور جب ہوا میں تلوار لہرائی ہے, اور خدا کی قسم یہ میرے امام کے ہاتھ کی برکت تھی. جب تلوار لہرائی یزیدی سامنے آئے ہیں, 72 سال کے بوڑھے نے تلوار چلائی ہے, تو 21 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا ہے. جب 21 یزیدی کٹ گئے, ایک یزیدی نے کہا تھا عمر کہا کیا, کہ مجھے تھوڑا سا موقع دو. کہا کیسے, کہا میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں. کہا کیسے توڑو گے, کہا انہوں نے ہمارا ایک آدمی توڑ لیا. کہا کس کی بات کرتے ہو, کہا وہ ہماری جماعت میں تھا, وہ سے کوسر کی لالچ میں چلا گیا, اور یہ 72 سال کا بوڑھا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے, اسے پانی کا لالچ دوں گا, یقیناً پیاس اسے ہمارے ساتھ ہونے پہ مجبور کر دے گی. اس نے کہا تھا مجھے تو نہیں لگتا, کہ ایک بار موقع تو دے. عمر بن سعد کے کہنے پر ایک یزیدی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا. سامنے 72 سال کا بوڑھا کھڑا ہے, اس یزیدی نے یہ پیالہ اٹھایا تھا, اور اٹھا کے کہا تھا حبیب تو 72 سال کا بوڑھا ہے, تیرے بڑھاپے پہ ترس آ گیا ہے, تجھے 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے, آپ کی پیاس بجھا لے, ہماری جماعت میں آ جا, تجھے پانی بھی مل جائے گا, ہم تجھے قبر نہیں بھی دیں گے, بڑے سے بڑا عہدہ بھی دیا جائے گا, بس حسین کا ساتھ چھوڑ دے. جیسے اس نے پیالہ اٹھایا ہے, حبیب نے تلوار نیام میں ڈالی ہے, ڈالنے کے بعد گھوڑے کو ادھر بڑھایا ہے, جدھر وہ یزیدی پانی کا پیالہ لے کے کھڑا تھا. جب حبیب کی سواری ادھر بڑھی ہے, اس نے عمر کی طرف یوں دیکھا, اور دیکھتے مسکرا کے آنکھ کا اشارہ کیا, کہنے لگا دیکھ میں نے ایک ساتھی توڑ لیا ہے حسین کا, یہ پانی کے لالچ میں آ گیا ہے. حبیب ابن مظاہر آئے ہیں, آنے کے بعد کہا جا کے سواری ہو گئی. جہاں وہ پانی کا پیالہ لے کے کھڑا تھا, اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا ہے, حبیب نے آہستہ سے گھوڑے کی زین سے پیر نکالا ہے, اور نکالنے کے بعد پیالے میں ٹھوکر ماری ہے, اتنی تیز ٹھوکر ماری تھی کہ جا کر کے عمر بن سعد کے ماتھے پہ پیالہ لگا تھا. اور حبیب نے کہا یزیدیوں تم سمجھ نہیں پاؤ, اور نہ سمجھ سکتے ہو, تم سمجھتے ہو ہمیں پانی توڑ کے دادا, اور خدا کی قسم تم یزیدی توڑ بک چکے ہو, ہم حسین کے گھر کی عزتوں کا بک چکے ہیں. اللہ اکبر, کہا نہیں توڑ سکتے. اب پھر جب ٹھوکر مار دی پھر خیر تھی, اور پیالہ عمرو بن سعد کے ماتھے پہ لگا تھا.
गुस्सा आ गया, कहा बरसा दो तीर, और चारों तरफ से तीर चले। और जब चारों तरफ से तीर चले, मेरे हुसैन का 72 साल का यार जख्मी होके जब घोड़े से नीचे आया, आवाज दिया द्रिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालिए। इतना सुना आका हुसैन मैदान करबला की तरफ दौड़े, और दौड़ते दौड़ते ना अल्लाह अकबर पहुंचे वहां जहां हबीब। आवाज दी, कहा मेरे हबीब, हबीब इतनी आवाज दे रही, कोई आवाज नहीं आई। फिर आपने फरमाया हबीब है कहां मेरे 72 साल के यार, बता तो सही। आहिस्ता से आवाज निकली, का हुसैन मैं वहां हूं जहां पे सैयदा फातिमा ज़हरा दुपट्टे से सफाई कर रही थी। मेरे हुसैन पहुंचे हैं, और जाने के बाद हबीब का सर गोद में रखा है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था यार। आज यार का यार से आखिरी मिलन था। कोई कहानी तो न थी, ये कोई किस्सा लैला मजनू का तो न था, ये कोई हजरत जुलैखा और यूसुफ की दास्तान तो न थी। और यार ये यार हुसैन की कहानी है, ये उनके आशिक की दास्तान है। सर अपनी गोद में रखा है, जैसे रखा हबीब ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, पेट करके मुस्कुराए हैं। कहते हैं आका बड़ा दर्द है जो तीर सीने के पार है, बड़ा दुख हो रहा है, इनसे बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे हुसैन ने कहा निकालूंगा ना, ये तकलीफ ना उठाइए, आप मेरे आका हो। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने फरमाया बता कुछ ख्वाहिश आखिरी बता। कहते हुजूर बस सर अपना मेरा सर जमीन पे रख दीजिए। का फिर का अपना कदम पीछे हटाइए। मेरे हुसैन ने कदम उठाया है, फिर हबीब ने मिट्टी उठाई है, सर पे डाली है, और डालने के बाद कहते हुसैन अब जरा बैठ जाइए। मेरे हुसैन ने यार का सर गोद में रखा है, और यार कोई ऐसी मौत हो तो ला के दिखा दो। खुदा की कसम आज एक जन्नती अपने सरदार की गोद बंद तोड़ रहा है। आज एक जन्नती की गोद बंद तोड़ रहा है। तो ये दास्तान की हो तो बता दो। खुदा की कसम जब गोद में सर रखा है, और उस वक्त आता हुसैन मैं कुछ नहीं चाहता, बस ये ख्वाहिश है जब मेरा दम निकल जाए, मेरी सांसें साथ छोड़ दे, हुसैन मेरा रुख मदीने की तरफ कर देना, और अपना भी रुख मुस्तफा की तरफ करना। सिर्फ इतना कर देना, बाबा मैं हबीब से राजी हूं, आप भी राजी हो जाइए। इतना सुनना था, मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती है। अपना यार का माथा चूमा है, अभी माथा चूमने की देर कि हिचकी लगी है, सांसों की टोली टूटी है, जिंदगी का संगम टूट जाता है। बरेली से आवाज आती है, कर करते असल सा तेरी चौकों को झुका हो, कितनी होगा दूसरे पे अदा हो। अल्लाह अकबर। ये करबला है साहिब, ये करबला है, ये मन घड़त कहानियां नहीं, ये वो तारीख है जो खून से करबला की जमीन पे लिखी गई थी और कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी। लिखी खून से गई थी, पढ़ी आंसुओं के साथ जाएगी। ये तारीख करबला है, ये करबला का पहला शहीद है। जरा गौर करना, मैं अगर सबकी शहादतें बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। आज मैं तुझे बताऊं, फिर वो वक्त भी आया कि सारे लोग एक एक करके शहीद हो चुके थे। आखिर में बची जात सिर्फ मेरे हुसैन की थी। आप अपने खेमे में बैठे हैं, अल्लाह अकबर, कांधे पे चादर मुस्तफा की है,